سورۃ المزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں. یہ ہے 73ویں صورت. تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے تو صورتیں. یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے. قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے. حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے. تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. قیام اللیل کا نصاب یہ ہے. من قام رمضان ایمان، وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں ڈھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان. قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو، راتوں کو جاگے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھا اس کا. اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، یعنی تہائی. او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے، یعنی 2/3. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں. قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن. چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی. جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد. یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گیا کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈال دیں. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا. وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی. راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کرے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں. واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے. کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہو گیا. رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تبتل اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں. یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے. سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ. رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر. واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے، مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیہ، مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رویدا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر۔ إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وعذابًا علیما، اور دردناک عذاب۔ یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دیں گے، رسی دراز کریں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے گے، جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا، لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چت مل جائے گا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگوں اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا، یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ، فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بچی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختی، السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت، وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو۔ اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی۔ اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں 2 آیتیں، یہ روایات ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آرات کیوں ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے یا آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی، لہذا علم ان تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو۔ علمان سے اب یہاں
یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا. یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کی کم سے کم 1/3 اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم جتنا کھڑا ہو آسانی کے ساتھ. فقرؤ ما تيسر من القرآن. بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل القبل نازل ہوا ہے. وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے. عالمان سیکون منکم مرضی. اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل القبل. اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤ ما تيسر منہ. ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا. وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. حضور کی یہ 2 احادیث بہت سادہ، بہت مختصر. دعا ہی عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے. گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا. توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے. کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. لا تدعو مع اللہ احدا. اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے. ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں. ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں. ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکار. مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کی. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے. کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو. اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے. میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کرتے نا. یہ کروں گا تو شرک. موجود ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے. آج 8واں دن ہے آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں. یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ،
رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے. اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. اللہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائکہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تم یاد رکھو. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کرو. تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے. اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکز. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ سوال کریں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ کو مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر. ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس کو وہ بات پوری کر. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین دل چاہتا پھر دیتے. کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ لے. آتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو اسی سے مدد کسی اور سے. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جس اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جہاں یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس کی. استعانت ہی میں ثواب بھی آ گیا. یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیجیے. استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ. صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد كتب اللہ لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب اللہ عليك. اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے.
انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی تو کوئی خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا دی گئی، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خوش، یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی، اس کی قلم اٹھا دی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہوئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے، وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خوشبو ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس میں روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے، اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاہد تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ہے اپنے سامنے پاؤ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے، جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ اللہ ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، فرض تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت دور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فاطمہ کا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے دیش میں خوف خدا، وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو، یہ عارف کا فکس، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا، شدت کے میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا، تکلیف تو آنی ہے لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا، وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سر سیدھی، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کر۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی، چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی، کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے، خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے، یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تم پر آ گئی لم يكن ليخطئك، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان پر نہ، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی، بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے، اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے،
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ سر دوست کا سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبت مصیبت دشمن کے شبت ہلاکت دے گا۔ اے اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خط ہے مزاج یاد، اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا تو فوت زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا تو اور تکلیف، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ گیا، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں۔ نہیں، جو چیز لیکن لا تأسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ۔ جب وہ آئے تھے ابھی نظر بند کیے گئے لاہور میں شیرا والے کے علاقے میں، تو جوانی کا دور تھا، کہیں نکلے، ساتھ ہی کشمیری بازار گلی ہوتے نکل آئے، بھرا بازار کے چپکے سے کہتا ہے انسان سے بتائیں، ان دونوں کا دور استہزائیہ انداز میں کہا آپ کو انسان نظر نہیں آتے بھرے بازار میں؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ اور مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے کہ اب جو میں نے خود دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بندر بیٹھا، وہاں انگور بیٹھ، وہاں کوئی بھیڑیا ہے۔ جو حقیقت تھی اندرونی وہ منکشف ہوئی، یہ لیکن تھوڑی دیر کی بات تھی، اس کے بعد اچانک پھر وہی کچھ تھا، اور وہ بزرگ غائب تھے، وہ تو آنکھ کھولنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے تو اصل میں طلب ہے ان کی ہی، یہ نہیں کریں گے تو ایک بات مجھ سے سن لیجئے، آپ کے یہ بنگلے اور آپ کے یہ کارخانے بھی نہیں رہیں گے۔ اس ملک کے لیے کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے سوائے دین کے۔ وہ حشر جو ڈھاکہ میں ہوا ہے ہر جگہ ہو تو، اور میں سالوں پہلے سے کہہ رہا ہوں کراچی میں کہ جب یہاں سزا آئے گی تو سب سے بڑھ کر ہے کراچی والوں تم پر گری، اس لیے کہ تم میں وہ لوگ ہیں یو پی کے ان شریف گھرانوں کے لوگ جن کے ہاں پردہ اس نوعیت کا ہوتا تھا جو حفیظ نے کبھی کہا تھا کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، جن کے اپنے پورے پورے برقعے، پھر ٹانگے، پھر سواری کے لیے ایک چادر ادھر ایک چادر ادھر، پھر ٹانگے میں پیچھے بیٹھ گئے تو پھر چادر بدلی ہوئی ہے، اور جب یہاں آئے ہیں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتارتے پھر دی۔ یہ ترقی کی گویا کہ پہلی سیڑھی تھی، آزادی گویا کہ اسی کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ کیا حال ہے اس کا؟ جو کچھ وہاں ہوا، جو کچھ ڈھاکہ میں ہوا، جو وہاں دھان منڈی میں ہوا، وہ کراچی میں، ناظم آباد میں کیا ہو نہیں رہا؟ کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک کے لیے اگر اس کی خیر درکار ہے، آج صبح 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں، کتاب لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان، لیکن یہ کہ کون پڑھے گا؟ اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ سارا ویو یوٹیلیٹیرین ہے۔ افادیت کیا ہے؟ کوئی پروفیشنل افادیت ہے؟ کوئی مالی افادیت کا پہلو؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی تفریح تباہ ہے؟ وہ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال غور کیجئے، سوچئے، جو تعاون جس نے جب جتنا کیا اتنا ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو لگا دیا، اور آج جن میں بھی کہا تھا نہ صرف اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی اولاد کو کھپا دیا، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے، اس کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اپنی اولادوں میں سے، شاید کہ ابھی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کوئی پیش قدمی ہو جائے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے، ورنہ حالات جہاں بیٹھیں گے 4 آدمی، معاشرے کا مرثیہ جتنا چاہے مرثیہ پڑھوا لے، سارا مرثیہ پڑھ کر وہ کچھ ہے، اگلی صبح طلوع ہوگی وہی روٹین ہو، وہی مشاغل ہوں گے، سرے منہ کوئی فرق نہیں۔ ہم اس طبقے میں سے ہیں۔ میں نے کبھی آج یاد آ رہا تھا مجھے 20 سال پہلے اسی ہوٹل میں، پورے 20 سال، 1970 کا نومبر تھا غالباً، میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت میں نے اس ہوٹل میں تقریر کی تھی۔ 4 دائرے بتائے تھے معاشرے کے۔ آج میں جمعے کی تقریر میں پھر اسے دہرا کر آیا، اس لیے مجھے یاد آیا تھا کہ آج شام پھر مجھے اسی ہوٹل میں پہنچنا ہے۔ 4 کنسنٹرک سرکلز، چھوٹا سا دائرہ جس میں 2% آدمی ہے، بڑا دائرہ جس مزید 3%، 5% آدمی، اور ذرا دائرہ اس میں کچھ 8% آدمی ہمارے معاشرے کے، اور وہ آگے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی۔
उस 85% का तो हाल ये है कि दीन से कोई ताल्लुक सिरे से नहीं है, जिसको अमली ताल्लुकात, इसलिए कि उसका फुटरूल अल्लाह और उसका रसूल जो देंगे उसी से नापा जाएगा, उसका यार्ड होगा। कितनी फीसद आबादी आपकी 5 वक्ता नमाज की पाबंद? अल फर्क बैन अल इस्लाम वल कुफ्र अस्सलाह, जायजा ले लीजिए। दूसरे दायरे में ये शायद एक एतबार से बदतरीन दायरा है, ये उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनका तसव्वुर मजहब लिमिटेड भी है, परवर्टेड भी, महदूद मसशुदा। उनका तसव्वुर मजहब सिर्फ नमाज रोजा, अब इजाफा हो गया उम्रे और हज पै बपै, लेकिन हर हम कारोबार, सूद पिरोया हुआ कारोबार, झूठ, धोखा, जुआ, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, हमारे यहाँ का बिलउमूम कारोबारी तबका जो मजहबी मिजाज का है माशाअल्लाह बहुत कम है। तीसरे दायरे में है वो लोग जिनसे मैं इस वक्त खास तौर पर मुखातब, ज़हनन वुसअत हासिल है, जानते हैं कि हमारा दीन है, मजहब नहीं है, जानते हैं इस्लाम अपना गलबा चाहता है, चाहते हैं कि वो आ जाए लौट कर वही आलम, वही इस्लाम के गलबे का दौर, खिलाफत राशिदा, लेकिन खुद कुछ करने को तैयार, कोई और कर दे, ड्राइंग रूमों में बैठकर बरसे ले। हमने भी अभी खाया, ये मैंने भी आपके साथ खाया, उसका कुछ रंज और गम का इजहार हो जाए, कुछ भी कर, अपना धंधा, अपना कारोबार, अपना कारखाना, अपना पेशा, सारी तवानाई, सारी ताकत, सारी कुव्वत कार उसके लिए रिजर्व, आगे रह जा दो मुझ जैसे कुछ सरफिरे, उनका हाल यह है कि आपस के इख्तिलाफात की वजह से गैर मुअस्सिर, ये है हमारे माशरे की हालत। तो क्या होगा, क्या हो रहा है? मैंने आज कही बात, जो हजरात नहीं थे वो सुन ले। हमारी गिरावट का ये आलम है, एक मैंने वोटर ऑफ लंदन के एडिटर का तस्करा किया कि हमारी जब 40वीं सालगिरह थी यौम आजादी की, 41वां यौम इस्तिक़लाल में थे, एडिटोरियल डिपार्टमेंट ऑफ लंदन के एडिटर ने, जो अब है, कहा कि मुझसे पहले जो साहब 40 बरस पहले इस कुर्सी पर बैठे थे, 14 अगस्त 1947 को उन्होंने ये दारिया लिखा था कि आज जो 2 मुल्क दुनिया के नक्शे पर आए, उनमें से एक का मुस्तकबिल बहुत का इंतहाई तारीख रोशन है, पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ कोई इम्तियाजात नहीं है, कोई आकाई तासुबात नहीं है, मजहब की एक यूनिफाइंग फोर्स मौजूद है, यानी बना ले ज्यादा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है पाकिस्तान, जबकि इंडिया 100 तरह के इख्तिलाफात, मुनाकशात, सुबाक, कोई शय भी उन्हें जोड़ने वाली है। अब मौजूदा एडिटर लिखता है कि मैं जब देखता हूं तो सूरत में पहली बात, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मैं कर चुका हूं इसका बराह रास्त ताल्लुक ईमान के साथ, उस नजरिया हयात के साथ, उस तसव्वुर कायनात के साथ है, उस फलसफे के साथ है, उस वेल्टन शुओर के साथ है, वो है तो तकवा होगा, फरमाबरदारी होगी। अब जो ये, जैसे मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक फसील है ईंटों से बनी, फसील की कुव्वत का दारो मदार, इस्तेकाम का दारो मदार 2 चीजों पर है, हर ईंट पट्टी हो, पुख्ता हो, कच्ची ईंट ना कहीं लग गई हो, जहां कच्ची ईंट लगेगी वहीं अंदेशे की जगह बन गई, पोटेंशियल डेंजर का मकाम, पोटेंशियल वीकनेस, फिर यह कि इनको जोड़ने वाला मसाला वो मजबूत हो, सीमेंट सब्सटेंस, चूना है, गारा है, सीमेंट है, मजबूत हो, मोर्टर मजबूत हो। तो एक तो है एक एक फसील, एक एक बर्दे मोमिन, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब इनको जोड़ना है, जोड़ेगी क्या चीज? जो फिक्र में हम आहंगी पैदा करें, वो चीज वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ मिलजुल कर थाम लो, उससे चिमट जाओ, तफरके में न पड़ो। ये कुरान है जो जोड़ेगा। बहुत ही उम्दा अल्फाज में अल्लामा इकबाल ने कहा है, माँ हमा खाको दिले आगाऊस अज यकाइनी मुसलमान जिंदास्त। दोनों अशार सुन लीजिए। मुसलमान की जिंदगी जो है एक आइन के बदौलत है। तय करे मिल्लत जे कुरान जिंदा हस, मिल्लत का ये जसद जो है, इसमें हयात रूह जो है वो कुरान थे। माँ हमा खाको दिले आगाऊस एहतिसामश कुन के हब्लुल्लाहूस। हम तो खाक के मानिंदे जैसे जसद खाकी है, इसमें रूह है जो हयात का जरिया है। तो दर हकीकत माँ हमा खाको दिले आगाऊस एहतिसामश कुन, जसद मिल्ली के अंदर वही मकान जो है कुरान का है। मजबूती से थामो हब्लुल्लाह। यही अभी गुज़श्ता बुध को जो मेरा मजमून छपा था, जो अल हुदा ही के सिलसिले की अक़सात आ रही हैं जंग में, शायद नजर से गुजरी हो, वो इसी मौजू पर थी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसको मजबूती से थामेंगे, इससे जुड़ेंगे, इससे फिक्री हम आहंगी पैदा होगी, इसके साथ इत्तेहाद फिक्र नजर वजूद में आएगा। ये है वो मोर्टर, ये है जोड़ने वाली शय।
جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ، مضبوطی سے تھامو۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے، حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے، سمجھ سمجھا رہے، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ موجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں۔ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے، ایسا ہی۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہے فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔ آج جو حالات پاکستان کے، اس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل میں، لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے، اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا تھا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ کر گھسیٹ رہا، اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت عقل کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے، ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا،